السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناخن کس طریقے سے کاٹنے چاہیے؟ پہلے سیدھے ہاتھ کے کاٹے جائیں یا الٹے ہاتھ کے کاٹے جائیں؟ انگوٹھے کا پہلے کاٹا جائے یا کسی انگلی سے شروع کی جائے؟ یعنی کہ کس طریقے سے ناخن کاٹنے چاہیے، اس کا مستحب طریقہ کیا ہے یا سنت طریقہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ آپ جس طریقے سے بھی ناخن کاٹنا چاہتے ہیں بالکل کاٹ سکتے ہیں، اور سیدھے ہاتھ کا کاٹنا یا الٹے ہاتھ کا کاٹنا، اس سلسلے میں فقہاء کرام نے کچھ وضاحت لکھی ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ناخن کاٹنے کا جو طریقہ ہے، اور آپ نے بھی اگر کسی سے سنا ہوگا، جو طریقہ ذکر کیا جاتا ہے اور جو میں آخر میں ذکر بھی کروں گا کہ کس طریقے سے ناخن کاٹنے چاہیے، اس طریقے کے سلسلے میں فقہاء کرام لکھتے ہیں کہ یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ صرف ایک مستحب عمل ہے اور یہ سنت نہیں ہے۔ الغرض امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طریقے کو احیاء العلوم میں ذکر کیا ہے، اور اس کے سلسلے میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ سنت ہے۔ اس کو سنت صرف امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ تمام فقہا جیسے کہ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طریقے سے ابن دقیق العید، ابو عبداللہ الماریزی، علامہ نووی رحمہ اللہ، ان سب کی رائے یہ ہے کہ جو طریقہ ذکر کیا جاتا ہے ناخن کاٹنے کا، جو میں ابھی ذکر کروں گا اور بتلاؤں گا کہ وہ طریقہ کیا ہے، اس طریقے کے سلسلے میں ان سب حضرات کی یہی رائے ہے کہ یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، صرف یہ مستحب ہے، پسندیدہ ہے کہ اس طریقے سے ناخن کاٹے جائیں۔ اچھا، کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی جب یہ سنت نہیں ہے تو ہم نے ان ساتھیوں سے جو تبلیغ میں جڑے ہوئے ہیں، جو چلے 4 مہینے لگاتے ہیں، جو تبلیغی ساتھی ہیں، وہ اس کو سنت کہتے ہیں۔ تو اگر وہ سنت کہتے ہیں تو گویا کہ وہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں، چونکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سنت کہا ہے، اگرچہ اکثر فقہا نے اور سبھی فقہا نے اس کو سنت نہیں کہا ہے۔ تو یہ صحیح بات یہی ہے کہ یہ سنت طریقہ تو نہیں ہے، البتہ مستحب اور پسندیدہ طریقہ ہے کہ جب ناخن کاٹے جائیں تو سب سے پہلے جو شہادت کی انگلی ہے، جس کو ہم تشہد میں اٹھاتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ پر، تو اس انگلی سے شروع کیا جائے، سیدھے ہاتھ کی اس انگلی سے شروع کیا جائے اور آخر تک چھوٹی انگلی کی سائیڈ میں کو ایسے کاٹتے ہوئے چلے جائیں، بالکل ایسے، اور جو سیدھے ہاتھ کا جو انگوٹھا ہے اس کو چھوڑ دیں، اور پھر الٹے ہاتھ سے شروع کریں، یعنی کہ چھوٹی انگلی سے آپ شروع کریں اور ایسے کاٹتے ہوئے آ جائیں اور اس کے انگوٹھے کا ناخن بھی کاٹ لیں، اور پھر آخر میں جو سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا رہ گیا تھا اس کا ناخن کاٹ لیں۔ تو یہ طریقہ ذکر کیا جاتا ہے اور فقہاء کرام نے اس طریقے کو مستحب طریقہ کہا ہے، اور کہا ہے کہ یہ طریقہ جو ذکر کیا جاتا ہے یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ صرف پسندیدہ ہے اور مستحب عمل ہے۔ اور رہے پیر کے ناخن، تو پیر کے ناخن کے سلسلے میں ذکر کیا جاتا ہے کہ ان میں جو ترتیب ہے وہ یہی ہے کہ سیدھے پیر کا جو سب سے چھوٹی انگلی ہے اس سے شروع کریں اور ایسے کاٹتے ہوئے آ جائیں، اور پھر ادھر سے بھی الٹے پیر کے انگوٹھے سے پھر اس طرح انگلی سے اور چھوٹی انگلی جو ہے اس پر جا کر کے ختم کریں۔ تو اس میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اس سے، یعنی کہ ہاتھ کے ناخن تھوڑے الگ انداز میں ہیں اور پیر کے ناخن بالکل سیم ہیں، یعنی کہ سیدھے پیر کی چھوٹی انگلی سے شروع کریں اور سیم بالکل مسلسل ایسے کاٹتے ہوئے آ جائیں، اور الٹے پیر کے انگوٹھے سے شروع کریں اور آخر تک یعنی کہ چھوٹی انگلی تک لے جائیں۔ تو پیر کے ناخن اس طریقے سے کاٹنی چاہیے، اور ہاتھوں کے ناخن سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شروع کریں اور آخر تک کاٹتے ہوئے چلے جائیں، سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا چھوڑ دیں اور الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ایسے کاٹتے ہوئے لے آئیں اور انگوٹھے کا بھی ناخن کاٹیں، اور پھر آخر میں سیدھے ہاتھ کا انگوٹھے کا ناخن کاٹیں۔ تو یہ طریقہ ایک مستحب اور پسندیدہ طریقہ ہے، یہ سنت طریقہ نہیں ہے، اس لیے کہ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ سنت سے ناخن کاٹنے کا کوئی طریقہ ثابت نہیں ہے۔ اسی سلسلے میں یہ بھی بات میں واضح کر دیتا ہوں آپ کے سامنے کہ 40 دن سے زیادہ ناخن نہیں ہونے چاہیے، 40 دن سے کم مدت ہی میں ناخن صاف کرنے چاہیے، اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ جمعے کے دن اپنے ناخن کاٹ لینا چاہیے، جمعے کی نماز کے بعد، جب آپ جمعے کی نماز ادا کر لیں اس کے بعد ناخن کاٹنا بہتر ہے۔
تو 40 دن سے پہلے باقی اس کے علاوہ آپ کو جب بھی یعنی کہ محسوس ہوتا ہے کہ ناخن بڑے ہو گئے ہیں تو اسی وقت آپ کاٹ سکتے ہیں۔ یہ میں نے بہتر طریقہ بتلایا ہے کہ جمعے کے دن، ہر جمعے کے دن نماز پڑھنے کے بعد آپ اپنے ناخنوں کو کاٹ لیں۔